اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 26واں سبق اور 26ویں سبق کی تمارین ہم کر رہے تھے، اور جو آخری تمرین ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں شروع کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ حروف عطف کے ساتھ جب استفہام کے الفاظ لانا چاہتے ہیں جن میں حروف استفہام اور اسماء استفہام ہے، تو جو حمزۃ الاستفہام ہے وہ ہمیشہ حروف عطف کے پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، حمزہ استفہام حروف عطف سے پہلے آئے گا، اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز انہوں نے قرآن مجید سے بھی دی، اور باقی انہوں نے کہا اور جو باقی ہیں اخواتها یعنی حمزۃ الاستفہام کی جو اخوات ہیں جن میں حل بھی ہے اور دوسرے اسماء استفہام کو بھی اگر شامل کر لیں تو وہ جو ہیں وہ حروف عطف کے بعد آئیں گے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو جیسے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک یاد کر لیں صرف ایک ایگزامپل قرآن سے تو انشاءاللہ تعالی رول آپ کو یاد رہے گا۔ یہ ایگزامپل بہت کوٹ کی جاتی ہے، ہم نے بھی اپنے کورس کی بیس اسی ایگزامپل کو بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو حل فا نہیں کہہ رہے، حل، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر حل نہ ہوتا ہوتا تو ہم کہتے آفا، ٹھیک ہے، یہ پھر ہوتا، تو یہ آپ کو بتایا گیا۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادخل داخل کریں واو العطف کو علی ہاتین الجملتین، ان دونوں جملوں پر۔ اجاء مدرسون جدد، کیا نئے اساتذہ آ گئے، تو آپ واو لگانا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ واو ہی بس صرف لگانا ہے، تو آپ کہیں گے اوا جاء مدرسون، تو حمزہ استفہام کے بعد لگائیں گے آپ حرف عطف کو۔ حل ھذا جائز، اب حل کے ساتھ لگانا ہے تو شروع میں لگائیں گے واو کو۔ وَحَلْ ھذا جائز، کلیئر ہوگی بات جی۔ حمزہ استفہام کے بعد آئے گا حرف عطف اور اس کے اخوات سے پہلے آئے گا۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ 8ویں تمرین ہے جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اسلوب قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو وہ کہہ رہے ہیں ہنا از، یہاں پر از جو استعمال ہوا ہے نا یا اس طرح کی آیات میں، یہ از مفعول بہ، ایک مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، ایک محذوف فعل کا مفعول بہ بن کر آتا ہے۔ تقدیرہ، اس کی تقدیر کیا ہے، یعنی وہ محذوف فعل کیا ہے، اذکروا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اذکروا اذ قال ابراہیم، تو اذکروا فعل اور فاعل ہو گیا، اور اذ قال ابراہیم جو ہے یہ اس کے لیے مفعول بھی بن کر آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اذ جو ہے مضاف بن کر آتا ہے، تو مضاف کے بعد جو ہے وہ جملہ جو ہے اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی تمرین میں وہ بتا رہے ہیں کہ موتا جو ہے یہ جمع میت، میت کی جمع ہے، میت کی جمع موتا، وہو علی وزن فعلا، اور اس کا وزن کیا ہے، فعلا، اس کا وزن ہے غیر منون، تنوین نہیں ہے اس پہ، غیر منون بغیر تنوین کے، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ ممنوع من الصرف، غیر منصرف ہے۔ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہاتی جمع الاسماء الآتیتی علی وزن فعلا، اب آپ نے ان کی جمع جو ہے فعلا کے وزن پر لانی ہے۔ مرید، مرضا، مرید سے مرضا، قتیل، قتلا، جریح، جرحا، اسیر، اسرا، سریع، سرعا، احمق، احمق، ہم کا، مریض بیمار، قتیل مقتول، جریح زخمی، اسیر قیدی، سریع یہ ہوتا ہے پچھاڑا ہوا، یعنی کشتی میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو جب شکست دے دیتا ہے تو ہارنے والا پہلوان جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ
نارمل اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا تو جمع کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے، فتر القوم فیہا سرعا، تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو دیکھتا اس میں پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ خشک کھجور کے تنے جو ہیں وہ پڑے ہیں۔ تو سریعن اس کی جمع سرعا، اور احمق کی ہوتا ہے جی اس کی جمع حمقا۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی تمرین ہے ربی ارینی۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں ربی جو لفظ ہے اس کے بارے میں، ہونا ربی کی اصلہ یا ربی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربی جہاں بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس سے مراد ہے یا ربی، جس طرح ربنا جہاں بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں تو اس سے مراد ہے یا ربنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہ مفعول کے طور پہ بھی آ رہا ہو، لیکن یعنی شروع میں دعاؤں کے شروع میں آپ کو اگر یہ لفظ ملے تو اس وقت یعنی دعاؤں میں اگر آپ کو ربی اور ربنا لکھا ہوا ملے تو ربنا سے مراد جو ہے وہ یا ربنا ہوگا اور ربی سے مراد یا ربی ہوگا۔ پھر یا کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، اور یا متکلم جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس کو بھی اکثر ہم تخفیف کے لیے حذف کر دیتے ہیں، جیسے سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، تو اصل میں تھا وہ ولی دینی، وہ یا متکلم کو حذف کر دیا تخفیف کے لیے یا وزن برقرار رکھنے کے لیے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہنا ربی اصلہ یا ربی حذف منہ حرف النداء، ایک تو حرف ندا اس میں سے حذف کیا گیا ہے، و یا المتکلمی، اور متکلم کی یا کو بھی حذف کیا گیا ہے۔ اس کو یا المتکلمی میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ یہ حذیفہ کے لیے نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا مثال للمنادى المضاف الی یا المتکلم، ٹھیک ہے، یہ مثال انہوں نے دی ہے منادہ کی، منادہ مضاف جو ہے نا اس کی یا متکلم کی طرف ایگزامپل دی ہے۔ اب وہ مزید بتا رہے ہیں، آپ کو بڑی اہم انفارمیشن ہے جی، یہ اس کی پک لازمی آپ سب نے پاس رکھیے گا۔ یجوز فی یائہ، جب یا متکلم مضاف الیہ بن کر آئے گا، منادہ مضاف کا یا متکلم مضاف الیہ بن کر آئے گا تو فی یائہ خمسۃ اوجہ، 5 وجوہات ہیں، 5 طریقوں سے آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہی، اور یہ ہیں حذفھا، اس کا حذف کر دینا، یا متکلم کا حذف کر دینا، مع بقاء الکسرتی، کسرہ باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یا ربی، رب میں با کا جو کسر ہے نا وہ باقی رہے گا، یا کو حذف کر دیں، جیسے یا ربی پہلی صورت ہے صرف یا متکلم حذف ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، جب بھی منادہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ یا شروع میں انڈرسٹوڈ ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہو منادہ مضاف کے ساتھ، اس طرح سمجھ لیں، تو اس کے پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یا متکلم کو حذف کر دیں، بس سمپل، اور وہ بتا رہے ہیں وَھَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ، اور یہ سب سے زیادہ ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ دوسری صورت ہے اثبات الیاء ساکنۃ، یا کا ثابت رہنا ساکن کے طور پہ، نحو یا ربی یا ساکن رہے گی، ھذا دون الاول فی الکثرۃ، ٹھیک ہو گیا، یہ بتایا کہ یہ پہلے کے علاوہ کثرت میں ہے۔ تیسری صورت ہے اثبات الیاء مفتوحۃ، یا باقی رہے گی، حذف نہیں ہوگی، وہاں دوسری صورت میں ساکن تھی، یہاں پر زبر کے ساتھ آ جائے گی، نحو یا ربی یا۔ چوتھا قلب الیاء الفن، یا کو آپ الف سے بدل دیں،
یا کو الف سے بدلنے کے ساتھ. مثال کے طور پر یا ربا، یا ربا. وقد، اور وہ کہہ رہے ہیں اور کبھی کبھار تلحقھا ہا اس سکتی، اس کے ساتھ ہائے سخت ملی ہوتی ہے عند الوقفی، وقف کے طور پہ. نحو، مثال کے طور پر یا ربا، یا ربا. اس کی ایگزامپل قرآن مجید میں دیکھیں سورۃ الحاقہ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہاؤ مُقْرَؤُوا کتابیہ، کتابیہ. ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو کتابی اس کے ساتھ ہائے سکت ملی ہوئی ہے وہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے جو یہ الف میں چینج کرنے کے بعد ہائے سکت کو بتا رہے ہیں، تو وہ ایگزامپل اور ہے. جی 5ویں صورت ہے قلب الیاء الفن، یا کا بدل دینا الف کے ساتھ، وحذفھا، اور اس کا پھر حذف کر دینا، والاستغناء عنہا بالفتحہ، اور فتحہ کے ساتھ اس کا استغناء. مثال کے طور پر یا ربا. تو دیکھیں جی اصل کیا تھا، یا ربی، یہ اصل شکل بنتی ہے جی، یہ والی دیکھیں یا ربی. اس میں ایک شکل یہ بن گئی جی یا ربی، یا متکلم کو نکال دیا. دوسری شکل بن گئی یا متکلم پہ زبر پڑ دی، ٹھیک ہے، یا ربیہ. چوتھی یا کو بدل دیا الف کے ساتھ، تو یہ بن گیا جی یا ربا. اور اس میں بتایا کہ اس کے ہا سکت بھی لگ سکتی ہے. اور 5ویں جو ہے اس الف کو بھی نکال دیا، تو یہ بن گیا جی یا ربا، یا ربا. یعنی یہ جو بتایا نا والاستغناء عنہا بالفتحہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ شکل جو ہے نا یا ربا، یہ اس سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کہے کہ یہ زیر ہونی چاہیے تھی یہاں پر، وہ اصل میں ہے کہ پہلے اس یا کو الف سے بدلا گیا، الف سے بدلنے کے بعد اس کو حذف کر دیا گیا، اور پھر جب حذف کر دیا گیا تو شاید یہ شکل بن گئی، لیکن وہ زبر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ یا الف سے بدل کر حذف کی گئی ہے. امید ہے بات اب کلیئر ہو گئی ہوگی الحمدللہ. آگے چلتے ہیں جی، اگلی تمرین ہے یجمع هذه الاوجوہ قولنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری وجوہات جو ہے ہماری اس جملے میں بات میں جمع کر دی گئی ہیں. ربی، ربی، ربا، ربا، ربیہ. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایک قول بھی بنا دیا، ایک جملہ بنا دیا. 11ویں تمرین ہے جی اذا ہم یستبشرون. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اذا ہم یستبشرون اچانک کے معنی میں. اذا کانا جواب الشرط جملتاً اسمیتاً. وہ کہہ رہے ہیں جب جواب شرط جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو تو وجب اقترانہ بالفاء کما علمتا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے جواب کے ساتھ فا جو ہے وہ لازمی آتی ہے. ٹھیک ہے، جواب شرط پر فا کا داخلہ کب واجب ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ جب وہ جملہ اسمیہ ہو. اب بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ اِقَامَةُ اِذَا الْفُجَائِيَّةِ. وہ کہہ رہے ہیں اس کے قائم مقام، اس فا کے قائم مقام اذا الفجائیہ بھی آ سکتا ہے، مقام الفائی، فا کی جگہ پر. ٹھیک ہو گیا نا. یہ وہ کہہ رہے ہیں یعنی اذا الفجائیہ کا کھڑا کرنا، کا قائم کرنا اس فا کی جگہ پر یہ بھی جائز ہے. تو اذا ہم یستبشرون فہم یعنی اگر فرض کریں فہم یستبشرون تھا تو آپ فا کی جگہ پہ اذا بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہو جی، اذا فجائیہ. 12ویں ایگزامپل ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ المضارع المجزوم بالسکون والامر المبنی علیہ من الفعل المضاعف. لیں جی وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو، مضارع مجزوم ہو ایک صورت سکون کے ساتھ. مضارع مجزوم سکون کے ساتھ ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. سکون کے ساتھ مجزوم ہر مضارع کے 14 سیکھے نہیں ہوتے. 5 سیکھے جو ہیں وہ فعل مضارع کے سکون کے ساتھ مجزوم ہوتے ہیں. وہ کون سے 5 ہیں؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. ان کی بات کر رہے ہیں. المضارع المجزوم بالسکون ایک چیز، والامر، اور امر المبنی علیہ من الفعل المضاعف جو کہ فعل مضاعف سے بنا ہوتا ہے. یجوز فیہما، ان دونوں میں یہ بھی جائز ہے، ایک اس صورت میں اور ایک اس امر میں جو کہ مضاعف سے بنا ہوا، اس میں جائز ہے. کیا جائز ہے؟ ادغام بھی جائز ہے
اور فک ادغام بھی جائز ہے. ادغام کہتے ہیں مرج کر دینا, اور فک ادغام, فک کہتے ہیں مرج نہ کرنا. تو مثال کے طور پہ دیکھیں جی, لم یشدد, تو یہ فک ہے یعنی ادغام نہیں کیا گیا, اور لم یشدہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے کر دیا ہے, اس کو ادغام کر دیا ہے. ٹھیک ہے, لم یشدد تھا نا, دودھ, لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, دونوں کو مرج کر دیا گیا, تو پھر حرکت جو ہے وہ صرف باب نصرہ میں پیش بھی آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے. باقی ابواب میں صرف زبر اور زیر ہی آ سکتی ہے. اسی طرح دیکھیں اشدد, یہ فعل امر ہے, اور اس کو شدہ دیکھیں یہ بنا دیا, زبر کے ساتھ فصیح حرکت ہے. ٹھیک ہے, یعنی شدہ یا شدو تھا, تو یہ شدو بھی ٹھیک تھا فعل امر, شدو بھی ٹھیک تھا, شدو, شدہ, شدی تینوں طرح ٹھیک تھے, لیکن زبر حرکت جو ہے یہ فصیح حرکت ہے. ٹھیک ہو گیا, اس لیے آپ دیکھیں یہاں پر بھی زبر ہی لگائی گئی ہے, لم یشدہ, تو وہ لم یشدو بھی ہو سکتی تھی اور یہ شدو بھی ہو سکتی تھی, لیکن زبر حرکت فصیح ہے. اور باقی ابواب میں نصارہ کے علاوہ جو ابواب ہے ثلاثی مجرد, ان میں زبر آتی ہے یا زیر ہی آتی ہے صرف. یہ پوائنٹ بھی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, میں ذکر کر چکا ہوں اس کو تفصیل سے کسی لیکچر میں. قرآن سے کسی ایگزامپل آئے ہیں, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, حلل یحلل, اس میں دیکھیں یہ فعل امر استعمال ہوا ہے, احلل, تو یہ فک ہوا ہے یعنی ادغام نہیں ہوا. اگر یہ ادغام ہوتا تو ہم اس کو ہم کہتے ہلو, ہلا, ہلی, تو وہ ہلا جو ہے وہ فصیح ہوتی. ٹھیک ہو گیا, امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اگلی تمرین ہے جی, ما نوع ما فی کما یتکلم اہل فرنسا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما جو ہے یہاں پر مصدریہ ہے, تو وہ پوچھ رہے ہیں جی ما کی کیا کون سی قسم ہے اس جملے میں. 14ویں تمرین ہے جی, ما مفرد الجلود. الجلود کا مفرد کیا ہے؟ الجلود کا مفرد ہے جی الجلد. ٹھیک ہے, ال لگا ہوا ہے تو اس لیے میں ال کے ساتھ ہی جلد کو پڑھ رہا ہوں, ورنہ جلد جلود, جلد جلود, اور الجلد الجلود. 15ویں تمرین ہے ہماری, اذکر, آپ نے ذکر کرنا ہے باب کلی فعل مما یاتی, ہر آنے والے فعل کا باب. ہاں جی, اس تنثرا, تا آ گئی تو باب افتعال. تقعرا, تقعرا یہ تفعللا ہے, تفعللا. استبشرا, استفعلا. لانا, لانا یلینو, ضربا یضربو. آگے چلیں جی. 16ویں تمرین ہے جی ہماری, مالم یغرغر. میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر ما جو ہے وہ ظرفیہ ہے, تو اس ما کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ای یعنی مدت عدم الغرغرتن. حاضی, یہاں پر بتا رہے ہیں وہ حاضی ما المصدریۃ الظرفیۃ. یہاں پر ما جو ہے مصدریہ ظرفیہ ہے. ٹھیک ہو گیا, ما مصدریہ بھی ہے اور ظرفیہ بھی ہے. ہا کا امثلتن اخرى, وہ اور مثالیں دے رہے ہیں آپ کو. سیبقا, سیبقا الاسلام, اسلام باقی رہے گا. ما بقیہ العالم, جب تک. ٹھیک ہے, تو ما مصدریہ ظرفیہ جو ہے یہ جب تک کا مفہوم دے گا, ذہن میں رکھیں, جب کا مفہوم دے گا. ٹھیک ہے نا, جب تک عالم جو ہے وہ باقی ہے, جب تک جہان باقی ہے اسلام باقی رہے گا. ای مدت بقاء العالم, یعنی عالم کی بقا کی مدت تک, یعنی عالم کی بقا کی مدت تک. دوسرا جملہ, اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ, میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. ای یعنی مدت اطاعتی اللہ ورسولہ, یعنی میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی مدت تک, کے وقت تک. ٹھیک ہے. تیسری ایگزامپل ہوتی, اجلس فی ھذا الکرسی, ہی اس کرسی پہ بیٹھ. ما لم یاتی صاحبہ, جب تک اس کا بیٹھنے والا آ نہ جائے. ٹھیک ہے, تو جب تک کے مفہوم میں آ رہا ہے جی. ای مدت عدمی اتیان صاحبہ, یعنی مدت عدمی اتیان صاحبی, اس کے صاحب کے نہ آنے کی مدت, اس کے صاحب کے نہ آنے کی مدت. گویا
جب ما ظرفیہ مصدریہ کے ساتھ نفی کا لفظ لگا ہوگا نا کوئی، تو اس وقت ہم کہیں گے مدت عدمی، ٹھیک ہے، یعنی جو مدت نہ ہو. اور جب ما کے ساتھ، ما ظرفیہ کے ساتھ نفی کا لفظ نہیں لگا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے پازیٹیو میں لیں گے، اسے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر ہم نے کہا ہے نا منفی جملہ تھا، لم تھا، تو ہم نے کہا ہے ای مدت عدمی اتیانی صاحب ہی، اس کے صاحب کے نہ آنے کی مدت تک، ٹھیک ہے، نہ آنے کی مدت، یعنی نہ آنے کی مدت جب تک نہیں آتے اس وقت تک بیٹھ. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جی. آخری تمرین تھی ہماری سبق کی. تو ما ایک اور آپ کو پتہ چل گیا جی، ما بہت ساری قسموں کے ہیں جی. ما نافیہ بھی ہے، ما موصولہ بھی ہے، ما مصدریہ بھی ہے. اب یہ ما مصدریہ ظرفیہ آپ کے سامنے آ گیا. ایک ما نکرہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے جو مثلا ما بعودتاً میں تھا. تو یہ میں نے ایڈوانس جو کورس تھا میرا 10 لیکچرز پہ مشتمل، اس میں میں نے کسی لیکچر میں ما کی ساری اقسام جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایگزامپلز کے ساتھ ذکر کی تھی. تو جو مزید دیکھنا چاہتا ہے وہ میں جو 10 لیکچرز میں سے کسی لیکچر کو کلک کریں، اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. ویسے بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں. تو الحمدللہ جی ہمارا 26واں سبق مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں تیسری بک کے 26 سبق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکچر کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ بغیر کسی باب کے، ٹھیک ہے، یعنی بغیر کسی باب سے مراد ہے نئے باب کے، باقی تو باب وہی چلیں گے جو پڑھا چکے ہیں. تو الحمدللہ واہ میرا خیال ہے ہمارے مکمل ہو گئے، کیونکہ فعل جو ہے وہ یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا. تو اب کوئی باب نیا باب نہیں آئے گا، باقی سارے پرانے باب ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہی چلتے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.